یہ پتنگ بازی، یہ دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑنا اور نئے سال کے جشن کے اندر کیک وغیرہ کاٹ کر ہوٹلوں کے اندر جا کر پیسوں کا اڑانا، پیسوں کا برباد کرنا، اسی طرح ہر آدمی کے جنم دن کے اوپر برتھ ڈے منانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، اس کے اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام ایک ایسا مذہب عطا کیا ہے جو پاکیزہ بھی ہے اور مکمل بھی ہے، بلکہ اکمل ہے، اور اس کی تعلیمات ہر شعبے کے اندر ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ مکمل ہیں اور ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہو، عقائد کا ہو، معاملات اور معاشرت کا ہو، ہر لائن کے اعتبار سے، ہر شعبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ذریعے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادات کے اندر، عقائد کے اندر تو مکمل ہے، لیکن اس کے معاملات اور معاشرت اس کی قرآن کریم اور احادیث کے مطابق نہ ہو تو وہ آدمی اسلام کے اندر ادھورا مانا جاتا ہے، اس کا ایمان اور اسلام نامکمل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کے اوپر اور اس کی ڈگر کے اوپر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے کس کو کہا؟ ایمان والوں کو کہا، بغیر ایمان والوں کے اور غیر مسلموں کو نہیں کہا، بلکہ خود ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کے اندر پورے داخل کب مانا جائے گا؟ تو میں نے شروع میں بتایا کہ اس کی عبادات بھی مکمل ہو، اس کے عقائد بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اس کے معاملات اور معاشرت بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ دوستو، ان تمہیدی باتوں کے بعد جو خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 دنوں کے بعد اب پتنگ بازی کا دن آ رہا ہے، جس کو ہم اترائن کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہندوؤں کے اور غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر ان کے ساتھ تعلقات کی بنا پر ان کے ساتھ بہت سارے تہواروں کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور ان کے ہر تہواروں کے اندر ان کے ساتھ جا کر ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے مذہب کے طور و طریق کے مطابق ان تہواروں کو وہ مناتے ہیں۔ دوستو، یہ پتنگ بازی، یہ دیوالی کے موقع پر پٹاخے پھوڑنا اور نئے سال کے جشن کے اندر کیک وغیرہ کاٹ کر ہوٹلوں کے اندر جا کر پیسوں کا اڑانا، پیسوں کا برباد کرنا، اسی طرح ہر آدمی کے جنم دن کے اوپر برتھ ڈے منانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، اس کے اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو اپنا دوست سمجھ کر اور اپنا ہم خیال سمجھ کر، ان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے
اور ان کے تہواروں کو مناتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں اور نصاریٰ کو جو ہے اپنا دوست مت بناؤ اور ان کو اپنا ہمدرد مت جانو۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ ایمان والو میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تو اگر ہم انسانیت کے ناطے سے ان کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور ان کو اپنا ہم خیال شمار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ان کے تہواروں کے اندر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے بہت سارے تہواروں کے اندر ہماری غم خوشی کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں، تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کے غم خوشی کے اندر شریک ہوں، تو اگر ان کا مذہب اور ان کا دین اگر ان کو اجازت دیتا ہے تو دے، وہ ہمارے ساتھ اگر یہ سلوک کرتا ہے تو کرے، لیکن ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ اور مہذب ہے کہ ہمیں غیر شرعی طریقے پر منائے ہوئے تہواروں کے اندر ہمیں شرکت کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ تو خاص طور پر ابھی جو چند دنوں کے بعد اترائن یعنی پتنگ بازی کا جو دن آ رہا ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، ان کے ساتھ شرکت کرنا اور ان کے طریقے کے مطابق ان کے تہواروں کے اندر شرکت کر کے اسی طور طریقے اوپر تہواروں کو منانا، یہ اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ مسلمان اگر شریک ہوتا ہے تو اس کا شریک ہونا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو انہی تہواروں کے اندر یہ پتنگ بازی بھی ہے۔ اب پتنگ بازی کے اندر بہت سارے ایسے نقصانات اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو علماء نے گناہ گنوایا ہے۔ چنانچہ پتنگ بازی بھی ایک شیطان کا کام ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ چونکہ پتنگ بازی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے اور نوجوان بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پتنگ جب کٹ کر جاتی ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے روڈ کے اوپر راستوں کے اوپر دوڑتے ہیں اور اس دوڑنے کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں پڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ پتنگ کے پیچھے بھاگنا وہ اسی طرح ہوا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے پیچھے دوسرا شیطان بھاگ رہا ہے، تو گویا پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگنا یہ شیطان کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتنگ بازی کے اندر یہ ہوتا ہے جو پتنگ اڑاتا ہے، پتنگ جو چلاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی پتنگ کاٹ کر اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پتنگ بازی کے اندر نمازوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا، نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے ہر ایسے کھیل سے بھی جس کو شریعت نے کھیلنے کی اجازت دی ہے شریعت کے دائرے کے اندر، اس کھیل کے اندر بھی فقہائے کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے آپ کی عبادتوں کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، آپ کی عبادتوں کے اندر غفلت آپ کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر وہ کھیل بھی اگرچہ وہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن عبادتوں کے اندر غفلت آنے کی وجہ سے اس کی بھی اجازت فقہائے کرام نے نہیں دی ہے۔ تو پتنگ بازی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اکثر و بیشتر جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور خود تو نماز نہیں پڑھتے لیکن چھتوں کے اوپر اتنا شور و غل کرتے ہیں
کہ اڑوس پڑوس کے اندر اگر مسجدوں کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے نمازوں کے اندر بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی، فقہائے کرام نے اس حدیث کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے قریب میں بیٹھ کر زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جائے کہ ہم پتنگ بازی کے اندر اتنا شور و غل کرے کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے لیے خلل انداز بنے، مخل بنے، یعنی خلل ان کو واقع ہو، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے اگر ہماری عبادتیں برباد ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں چھوٹتی ہیں، تو اس کے اوپر تو گناہ بالائے گناہ اور ستم بالائے ستم ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس کے اندر مال اور وقت کا برباد کرنا۔ مال کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اس کے اندر ایک مال بھی ہے، کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کس طرح کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا اور کس طرح خرچ کیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، اور بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دے۔ اور وقت کتنی اہم چیز ہے۔ جس آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا اس کو جا کے پوچھے اس کی قدر، کہ اپنے کاموں کو کس طرح وہ ترتیب دے کر اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے اور وقت دیا ہے، تو اس کے اندر آدمی کو چاہیے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کریں، اللہ کو راضی کر دینے والے اعمال کے اندر اپنے اوقات کو گزارے، نہ کہ ایسی بیہودہ اور لغویات چیزوں کے اندر ہم اپنا وقت برباد کریں جو ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ پانچویں چیز جو ہے پتنگ بازی کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم پتنگ اڑانے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے متعلقین ہوتے ہیں، ہماری ماتحتی میں ہوتے ہیں، ہماری اولاد اور ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس کو روکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اگر کہہ کر اس کو روک سکتا ہے تو زبان سے کہہ کر اس کو روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے، برا مانے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ اس جگہ کو وہ چھوڑ دے۔ تو اکثر و بیشتر تو ہمارے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اولاد ہوتے ہیں، تو ہم ان کو تو مار کر بھی اس کو روک سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو روکنے کی بجائے ان کے ساتھ فخر کے طور پر ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا چرخہ وغیرہ ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے۔ حالانکہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ جہاں اسلام نے آپ کو حلال کما کر بچوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر تربیت کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے ان کی دینی تربیت نہیں کی اور خدا نخواستہ اللہ کبھی ایسا نہ کرے اگر وہ بھٹک گئے اور اسلام سے دور ہو گئے تو کل قیامت کے دن یہ آپ کا گریبان پکڑے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کا نگران ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے جو ہے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو بچوں کی تربیت اسی کے اندر آتی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے یہاں اور بہت بڑی فحاشی ایک عام یہ ہو چکی ہے کہ چھتوں کے اوپر جوان لڑکوں کے ساتھ اب تو جوان لڑکیاں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ پتنگ بازی کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی اور کتنی بے حیائی کی بات ہے جب ہم جیسے گزرتے ہیں، بلکہ جو اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تقوی عطا کیا ہے، اپنا خوف عطا کیا ہے، وہ لوگ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو شرم کے مارے سر جو ہے زمین کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔
اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شور و غل ساتھ میں کرتے ہیں، ایک دوسروں کو شور کر کے پریشان کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا اور اس کو فالو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اور ہماری بارگاہ کے اندر وہ ذرا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اور انجام کے اعتبار سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کی اور ہمارے ماتحتوں کی اس کے بارے میں توجہ رکھیں، اور اگر وہ اس کام کے اندر مشغول ہیں تو اس سے ہم روکیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے اطراف کے اندر جو جماعت مسجدوں کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو لے کر ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو پتنگ سے متعلق سامان بیچتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھا بجھا کر یہ سمجھائیں کہ آپ گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور اس کے بیچنے کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوں گے، تو سمجھا بجھا کر ان کو سامان بیچنے سے روکیں، اور علماء کو ساتھ میں لے کے جائیں، اپنے مسجد کے اماموں کو ساتھ میں لے کر جائیں، اور ان کے ساتھ مل کر اس گناہ کو اور پتنگ بازی کی اس رسم کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔